اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں کئی بیانات کے اندر اس بات کو دہرا چکا ہوں کہ کوئی بھی آپ کے گھر میں مریض ہے ڈائبٹیز میلائٹس کا یعنی شوگر کا، یا بلڈ پریشر کا مریض ہے، اسی طرح ہیپاٹائٹس سی کا مریض ہے، یا نفسیاتی مسئلہ کسی کے ساتھ ہے، یا مائیگرین کا یعنی سر درد ہوتا ہے، مائیگرین کا مریض آپ کے گھر میں ہے، اسی طرح کسی کو جسم کے اوپر کٹ لگ جاتے ہیں یعنی خون اس میں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یا نشان پڑتے ہیں تو نیل پڑ جاتے ہیں، تو اس طرح کا مریض اگر آپ کے گھر میں ہے اور آپ اس کا کسی بھی ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں تو وہ علاج آپ ضرور کروائیں، وہ علاج سنت کے درجے میں ضرور کروائیں، لیکن جب تک روحانی علاج نہیں ہوگا شفا نہیں ہوگی۔ اب میں بات کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں شوگر کا مریض ہے یعنی ڈائبٹیز میلائٹس ہے، کینسر کا مریض ہے، ٹھیک ہے، اس طرح ہیپاٹائٹس سی ہے، ہائپر ٹینسو پیشنٹ ہے یعنی بلڈ پریشر دوائی کھانے کے باوجود نیچے آتا ہی نہیں ہے، مسلسل بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، یا عام زبان میں آپ کہہ لیں کہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے آپ کے گھر میں، اگر وہ ہے، اسی طرح نفسیاتی مریض ہے، جسم سے کٹ لگنے والا مریض ہے، مرگی کا ایپیلیپسی مرگی کا مریض ہے، اور اگلا آخری میں نے کیا بولا، مائیگرین کا یعنی جو سر میں درد ہوتا ہے، یعنی یہ جو میں نے 7-8 امراض کا نام لیا ہے، دنیا بھر میں جہاں مرضی آپ علاج کروا لیں، اس کا علاج نہیں ہے، اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اس کی مینجمنٹ ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ آپ کی میڈیکل کیونکہ فیلڈ نہیں ہے، میں آسان کر دیتا ہوں۔ ٹریٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا علاج جس سے بیماری جو ہے وہ کیور ہو جائے یعنی جڑ سے ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آپ نے گلا خراب ہو گیا، آپ نے علاج کروایا، گلا ٹھیک ہو گیا، وہ بیماری جڑ سے ختم ہو گئی، اس کو ہم کہیں گے ٹریٹمنٹ ہونا یعنی کیور ہو گیا۔ اور اگر آپ میڈیسن کھائے جاتے ہیں گلا کام کرتا رہتا ہے، میڈیسن چھوڑتے ہیں تو گلا کام نہیں کرتا، تو اس کو کہتے ہیں مینجمنٹ، ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو مینج کر رہے ہیں کہ بھائی ڈنگ ٹپاؤ کام چلاؤ۔ بے نہیں شوگر کا مریض ہے، اس کا پاکستان کے اندر دنیا بھر کے اندر علاج ابھی کامیاب نہیں ہے، بلڈ پریشر کا علاج کامیاب نہیں ہے، کینسر کا علاج کامیاب نہیں ہے، آپ کو تھوڑی سی دوائی جو ہے وہ کھانی پڑتی ہے مکمل علاج کروانے کے بعد بھی، اگر آپ شوگر کی دوائی چھوڑ دیں گے تو پھر دوبارہ شوگر شوٹ کر جائے گی، ایسے ہی بلڈ پریشر کی دوائی چھوڑ دیں گے وہ دوبارہ شوٹ کر جائے گی۔ بے نہیں آپ نے رسولیوں کا آپریشن کروایا، کینسر کا آپریشن کروایا، تو آپریشن کے بعد اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے، جو تھوڑی سی دوائی انہوں نے لکھ کے دی ہے وہ نہیں کھائیں گے، تو وہ دوبارہ کینسر یا وہ رسولیاں آ جائیں گی۔ ایسے اس کو کہتے ہیں مینجمنٹ، یعنی آپ دوائی کھاتے جائیں گے تو کام چلتا جائے گا، گاڑی چلتی جائے گی، ورنہ آپ دوبارہ بستر پہ پڑ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ جو ڈاکٹر کا علاج ہے وہ کروا رہے ہیں، چاہے وہ ہومیوپیتھک ہے، چاہے وہ ایلوپیتھک ہے، چاہے کوئی حکمت کا علاج کروا رہا ہے، جہاں کہیں سے بھی، جب تک آپ ان تمام بیماریاں جن کا میں نے 6-7-8 کا نام لیا، جب تک ان کے ساتھ آپ روحانی علاج نہیں کریں گے تو نظام نہیں چلے گا، یعنی آپ کو مکمل آرام نہیں آئے گا۔ تو آج ہم صرف بات کریں گے شوگر کی، ڈائبٹیز میلائٹس کی بات کریں گے۔ وہ تمام حضرات جن کی شوگر ہائی رہتی ہے، 300 400 500 تک چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جن کی شوگر کم رہتی ہے، کیونکہ جن کی لوگوں کی شوگر لو ہوتی ہے وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کی شوگر کیا ہوتی ہے، اپ ہوتی ہے یعنی ہائی ہو جاتی ہے۔ چاہے شوگر کم ہوتی ہے چاہے شوگر بڑھ جاتی ہے، یعنی آپ مریض تو بن گئے نا، شوگر کے ڈائبٹیز کے مریض تو بن گئے نا۔ آپ جس ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا رہے ہیں، میں نے ابھی کیا کہا کہ سنت کے درجے میں وہ علاج کرواتے رہے۔ یہ جن میں نے 7-8 بیماریوں کے نام لیے ہیں، ان کے ساتھ روحانی علاج کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ بولو یہ جو بیماریاں ہیں یہ 90% جناتی بیماریاں ہیں۔ اصل میں نقطہ آپ کو یہ دینا چاہ رہا ہوں، یہ 90% کیا ہیں؟ جناتی بیماریاں ہیں۔
آج تک یعنی مجھے 14-15 سال مسند پہ بیٹھے بھی ہو گئے ہیں اور 32 سال ستمبر میں مجھے شروع ہو جانا ہے, 33 بھی شروع ہو جانا ہے روحانیت میں آئے ہوئے. میں نے آج تک ایک مریض نہیں دیکھا کینسر کا کہ جب اس کو کھنگالا تو پیچھے جادو نہ نکلا ہو. 2 چیزیں کینسر کے مریض میں نکلتی ہیں, یہ لکھ لو میری بات, یا اتنا پیس کاٹ کے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لو, اپنے اپنے علاقوں کے اندر تحقیق کرو. 2 باتیں کینسر کے مریض کے اندر نکلیں گی, یا اس کے اوپر جادو ہوگا یا وہ خود حاسد ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تحقیق کوئی لینے والا نہیں ہے. امت تحقیق قبول کرتی ہے ان کی جن کے ہم غلام ہیں. تو کوئی دنیا میں ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جہاں ہم اپنی تحقیق کو جو ہے وہ پیش کریں اور ہماری تحقیق کا جو ہے وہ کوئی اعتراف کرے. کینسر کے مریض آپ کسی بھی ہسپتال میں جا کے تحقیق کر لیں, ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں نا, آپ کو 2 باتیں ملیں گی, یا وہ جادو کا مریض ہوگا یا وہ حسد کا مریض ہوگا. یا وہ جادو کا مریض ہوگا, کسی نے اس کے اوپر حاسد نے جادو کیا ہوگا, یا وہ خود حاسد ہوگا, یعنی اندر حسد کی وجہ سے جل جل کے اس نے بیڑا غرق اپنا کیا ہوگا تو کینسر میں مبتلا ہو جائے گا. یہ 2 وجہ ہیں, تیسری وجہ آج تک مجھے معلوم نہیں ہوئی. باقی 10% جو ہے وہ بدنی مسائل ہوتے, وہ میں نے بتا دیا. 90% کینسر کے جو مریض ہیں ان پہ جب آپ تحقیق کریں گے تو وہ آپ کو ملیں گے یا تو ان پہ جادو کا یا کالی نظر کا, نیگیٹو انرجی کا ہائی لیول پہ وار ہوا تو وہ جادو کے مریض بن گئے. انہیں پتہ نہ چلا, بعد میں جادو جو ہے وہ بدن کے اندر, خون کے اندر حلول کر گیا. ٹھیک ہے, حلول کیا ہوتا ہے کہ یہ پانی ہے, اس پانی کے اندر آپ نے نمک ڈال دیا تو اب نمک پانی کا حصہ بن گیا, ہم جدا نہیں کر سکتے. روح افزا ڈال دیا یا کوئی اور چیز ڈال دی, پیپسی ڈال دی تو وہ اب کیا ہو جائے, یا کوئی رنگ ڈال دیا تو اس کا حصہ بن گیا. بے نہیں, جب جادو پرانا ہو جاتا ہے 4 مہینے سے زیادہ, جب جادو ہوگا 40 دن کا, 40 دن کے اندر کسی طرح آپ کو پتہ چل جاتا ہے, آپ اس کا علاج کریں گے 100% کامیاب علاج ہو جائے گا. اور یوں ہو جائے گا 2-3 ہفتوں کے اندر, اور 7 ہفتوں میں بالکل مکمل ہو جائے گا, علاج بھی ختم ہو جائے گا. اگر جادو ہو گیا 4 مہینے پرانا, کتنے مہینے, 4 مہینے پرانا ہو گیا, اب وہ جادو نہیں رہ گیا, اب وہ بدنی بیماری بھی ہے اور جادو بھی ہے. کیوں؟ اب وہ جادو آپ کے بدن کے اندر سرایت کر گیا ہے اور اس نے آپ کے جسم کو نقصان پہنچا دی ہے. کیوں؟ جو نیگیٹو انرجی آپ کے اندر گئی اس نے جا کے ٹاکسنز پروڈیوس کی. جب جسم کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی, جنات جسم میں داخل ہوئے, نکلے گئے آئے, ایک تو کیا ہے, ہماری ان کے ساتھ مطابقت نہیں ہے. ہم ہیں مٹی اور وہ ہیں آگ. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا اور جان کو آگ کی لپیٹ سے ہم نے بنایا. ٹھیک ہے, تو وہ آگ ہے اور ہم کیا ہیں, مٹی. تو آگ اور مٹی کا تو جوڑ ہی نہیں بنتا. آگ یا آگ کا جوڑ بنے گا یا مٹی اور مٹی کا جوڑ بنے گا جب جنس جو ہے وہ ایک ہوگی. تو جب جنس 2 مختلف ہوں گی تو اس سے بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. اب میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں, انشاءاللہ آپ ڈاکٹرز نہیں بھی بیٹھے ہوئے تو آپ کو بات اللہ کے حکم سے سمجھ آ جائے گی. میں نے کیا کہا کہ جنس کا ایک ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہمیں یہاں پہ سٹیپلر کی پن لگ گئی, یا کوئی شیشے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے, یا کوئی تنکا ہے, وہ ہاتھ کی انگلی میں, پاؤں کی انگلی میں چلا گیا, اندر چلا گیا, 24 گھنٹے نہیں گزریں گے, انفلیمیشن یعنی اتنی سوجن ہو جائے گی, وہ سارا پس سے صبح تک بھر جائے گا. کیوں؟ وہ جو شیشہ ہے وہ اور ہے, ہم اور ہیں, ہمارے جنس ایک نہیں ہو رہے. بے شک وہ بھی مٹی ہی ہے, اس کا جو ماخذ ہے وہ مٹی ہی ہے, لیکن اب اس کی ساخت حیت بدل چکی ہے. اب وہ ہمارے جسم کا حصہ نہیں ہے, وہ باہر کی چیز ہے. تو ہماری باڈی اس کے خلاف کیا کرے گی, رد عمل ظاہر کرے گی, جس کو ہم کہتے ہیں ریئیکٹ کرے گی.
تو اس سے کیا ہوگا, ہماری باڈی میں فوراً انفیکشن آ جائے گی. ایسے ہی بے نہیں جنات جب ہمارے جسم کے اندر آتے ہیں وہ ہمارے جسم کا حصہ نہیں ہے. وہ گندگی غلاظت جب لے کے اندر آئیں گے, نیگیٹو انرجی ہائی لیول کی ہمارے اندر انڈوز کریں گے, تو کیا ہوگا, ہمارا جسم اس کو ریئیکٹ کرے گا. جب ریئیکٹ کرے گا تو پھر ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے. اور اگر وہ جادو ہمارے جسم کے خلیوں کے اندر سرایت کر جاتا ہے تو پھر حتی الامکان ہے کہ ہمیں لیور سیروسس ہوگا, یعنی جگر کا جو ہمیں کینسر جو ہے وہ ہو جائے گا, یا کسی جسم کے کسی اور حصے کا کینسر ہو جائے گا. جس طرح آپ نے خواتین کو دیکھا آج کل کہ آج سے 25-30 سال پہلے خواتین کے اندر بریسٹ کینسر نام کی کوئی چیز نہیں تھی. آج 18 سال کی بچیاں ہیں, ان کی بریسٹ کے اندر رسولیاں ہیں, اووری کے اندر, بچہ دانی کے اندر واٹر بیگز ہیں. تو یہ ساری بیماریاں کس سے ہیں؟ جادو کی. میں نے کیا کہا کہ اگر آپ ان کے اوپر ریسرچ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کینسر کے مریض کے اندر, سمجھ آ گئی, میں ڈائبٹیز میلائٹس یا کسی اور بیماری کی نہیں بات کر رہا, کینسر کی بات کر رہا ہوں. کینسر کے مریض کی آپ ریسرچ کریں, تحقیق کریں, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 90% یہ بیماری جناتی ہے. اور اس مریض کے اوپر جب آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی, یا تو وہ جادو کا مریض ہوگا یا وہ حسد کا مریض ہوگا. تیسری بات نہیں ہے. تو جب وہ خود حسد کا مریض ہے تو وہ اللہ کی طرف نہیں آئے گا, تو اس کا امراض رذیلہ حسد ختم ہوگا. میں ٹیکنیکل جواب دے رہا ہوں, میں نے آپ کو لے کر آیا ہوں اپنی تحقیق کے سامنے کہ یا وہ ہوگا جادو کا مریض تو یا وہ ہوگا حسد کا مریض. تو حسد جو ہے باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. تو باطنی بیماریاں جو ہیں وہ کس سے دور ہوں گی؟ اللہ کے ذکر سے. قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ شفاء القلوب, دلوں کے لیے اللہ کا ذکر کیا ہے؟ شفا ہے. تو حسد کی جو بیماری ہے وہ کس سے دور ہوگی؟ اللہ کے ذکر سے. اگر وہ جادو کا مریض ہے, حسد کا نہیں ہے, تو جادو کس سے دور ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے. تو چاہے وہ مریض حسد کا ہے چاہے وہ مریض جادو کا ہے, دعائیاں نہ کام نہیں چلنا, دعائیوں سے جادو نہیں ٹوٹنا, دعائیوں سے حسد کا علاج نہیں ہونا. حسد کا علاج, جادو کا علاج اللہ سے ہونا ہے. بے نہیں شوگر ہے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں, شوگر ہے. تو شوگر جو ہے یہ جناتی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. اس لیے پوری دنیا میں اتنی تحقیق ہونے کے باوجود اس کا علاج دریافت نہیں ہو رہا. دیکھیں کرونا نے تباہی مچا دی لیکن علاج دریافت ہو گیا. اربوں ڈالر جو ہے وہ خرچ کیے جا رہے ہیں دنیا بھر میں, لیکن شوگر کا ابھی تک کوئی کامیاب علاج نہیں ہے. بلڈ پریشر کا کوئی کامیاب علاج نہیں ہے. کینسر کا کوئی کامیاب علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس طرح لیور سیروسس ہے, اس کا ابھی تک کامیاب علاج نہیں ہے. مینجمنٹ ہے, کام چل جاتا ہے کچھ نہ کچھ, لیکن کامیاب علاج یا مکمل علاج یا بیماری کا جڑ سے ختم ہو جانا وہ نہیں ہے. مائیگرین ہے, اس کا کامیاب علاج نہیں ہے. ایپیلیپسی میں نے کہی مرگی ہے, اس کا کامیاب علاج نہیں ہے. یہ 7-8 بیماریاں جن پہ میں نے تحقیق کی ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ان میں سے ایک بیماری ہے آج کا ہمارا موضوع, ڈائبٹیز میلائٹس یعنی شوگر. چاہے وہ ہائی ہو جائے چاہے وہ زیادہ ہو جائے, جس ڈاکٹر سے آپ علاج کروا رہے ہیں آپ اپنا علاج جاری رکھیں گے. جب تک آپ روحانی علاج نہیں کریں گے شفا نہیں ہونی, کام نہیں بننا. اور اگر آپ کی شوگر جو ہے وہ زیادہ, اس کا مسئلہ روحانی ہے, بدنی نہیں ہے. یعنی آپ ان 10% والوں میں نہیں, آپ 90% والے ہیں جن کے اوپر جادو ہوتا ہے, اس کے بعد ان کو شوگر ہو جاتی ہے یا کسی کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو پھر آپ جب جو علاج میں بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ یہ علاج آپ کریں گے 1 گلاس پانی کا اور 7 دن, بس 7 دن میں اللہ کے حکم سے آپ کو علاج بتائے گا کہ علاج ہو رہا ہے. آپ کو علاج بتائے گا کہ علاج ہو رہا ہے. کرنا کیا ہے کہ آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد آپ نے خضری عمل پڑھنا ہے. تو جو حضرات پہلے ہی اعمال کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں وہ خضری عمل ویسے ہی پڑھتے ہیں. جو آج پہلی دفعہ یہاں تشریف لے کر آئے ہیں یا دنیا بھر میں سوشل میڈیا پہ جو شوگر کا علاج کرنا چاہتے ہیں, آج پہلی بار سن رہے ہیں, انہیں تو معلوم نہیں ہے خضری عمل کیا ہے. خضری عمل کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ, آیت الکرسی, 4 کل, تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر,
तमाम सूरतें बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, अव्वल व आखिर दुरूद पाक, दुरूद शाफी, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व मौलाना शाफिन। अगर मेरी बात ये बताने के बावजूद समझ नहीं आई, आरजू चैनल पे जाएं, वहाँ खिजरी अमल का छोटा सा बयान है, दोबारा सुन लें कि खिजरी अमल क्या होता है। एक गिलास पानी का लेंगे, बल्कि एक गिलास भी नहीं, 3-4 घोंट पानी के लेंगे, ठीक है। उसके ऊपर आप पढ़ेंगे खिजरी अमल, आरजू चैनल से सुन के खिजरी अमल आप पढ़ेंगे। अब आपने इसको दम कर दिया, जितना ये पानी है, मसलन ये 3-4 घोंट पानी इस गिलास में पड़ा हुआ है, इतना ही इसके अंदर आपने अर्के गुलाब डाल देना है। और अर्के गुलाब मैं क्या कहता हूं कि आपने कोशिश करनी है, जो लोग यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, यानी तरक्की याफ्ता ममालिक में रहते हैं, उनके लिए तो मसला नहीं है। जो लोग हमारे इधर रहते हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, तो इनके लिए अर्के गुलाब ऐसे ही है जैसे अपना अर्क निकालना है। तो ये अब आपके ऊपर है कि कहाँ से आपको असल मिलता है। मैं कोई ब्रांड नहीं बता सकता, ना मेरा कोई एतकाद है। अल्लाह कोई ऐसे आपके लिए असबाब पैदा कर दे, कोई आपको निकाल के देने वाला हो, या आपको मालूम हो जाए कि फ़लाँ कंपनी का जो मयार है वो अच्छा है, तो आपने अर्के गुलाब ले लेना। अब हर बंदा घर में तो बना नहीं सकता, लोगों के पास मशीन तो नहीं होती ना। तो ये अब आपने काम करना है। इसके लिए मेरे से सवाल नहीं करना कि जी वो कौन सी कंपनी का लें, कहाँ से लें, मुझे मालूम नहीं है, ना मेरे अब्बे को कंपनी है, ना मेरे अब्बे को पंसार खाना है। तो अर्के गुलाब आप लेंगे, 3-4 घोंट आपने पानी ले लिया, 3-4 घोंट आपने अर्के गुलाब ले लिया। अब ये ऐसे बन गया गिलास। इसके ऊपर बाद नमाज फजर आपने पढ़ना है खिजरी अमल। वो जो 5-6 घोंट पानी बना है उसको आराम से हल्का हल्का करके पी लेना, बस। इसमें कोई मुश्किल है? खिजरी अमल पढ़ेंगे तो आपके ऊपर जादू के असरात हैं वो भी टूटेंगे, घर के अंदर बदतफाकी वो भी खत्म होगी, घर के अंदर नजर बद के असरात हैं वो भी खत्म होंगे, रिस्क की तंगी है उसका भी इलाज हो जाएगा, घर के दीगर अफराद के ऊपर जादू के असरात उसका भी इलाज हो जाएगा। इलाज आप करने चले हैं शुगर का, ये सारा कुछ पैकेज में फ्री मिलेगा। ये ऑल इन वन डील है, ऑल इन वन डील है, समझ आ गई? अब आपने ये अमल कर लिया, सारा दिन आपने जो आपका मामूल है, जैसे आप खाते पीते हैं एहतियात के साथ खाएं पिएं, इंसुलिन लगाते हैं, टैबलेट लेते हैं, जो अपना इलाज करते हैं वो आप करेंगे। बेनही रात को जब आप सोने लगें, ठीक है, तो खाना खाने के बाद 2, 2.5, 3 घंटे के बाद, यानी पेट जो है वो खाली हो। ये नहीं कि जिस तरह हमारे यहाँ आदत होती है कि खाना खाया, खाना बल्कि खा रहे हैं तो आवाज़ दी और दवाई भूल जानी है, मैंने दवाई भी दे देना, उसी पानी के साथ दवाई खा ली। ये तो हमारा हाल है हमारे पाकिस्तानियों का। इसलिए फिर पहली दवाइयाँ 2 नंबर होती हैं, वो 6 नंबर हो जाती है, वो आटे के साथ आटा हो जाता है, उसका कोई नतीजा नहीं मिलता। बेनही आपने रात को 8 बजे 9 बजे खाना खा लिया, तो 12 बजे जब पेट खाली हो गया, यानी मैदा आधा खाली हो गया, तो उस वक्त आपने रात सोने से पहले खिजरी अमल भी पढ़ेंगे, रात के आमाल भी हो जाएंगे, अल्लाह हिफाजत घर बार की भी फरमाएगा। तो दोबारा जो है आपने उतना ही अर्के गुलाब जो है वो लेना है और साथ पानी लेना है, उस वक्त खिजरी अमल पढ़ के सो जाना है। 7 दिन के बाद आपने अपने शुगर जो है, घर में जो चेक करते हैं वो करते रहें, लेकिन 7 दिन के बाद किसी अच्छी मुस्तनद लेबॉर्ट्री से फिर आपने अपनी शुगर जो है वो चेक करानी है। ठीक हो गया? अगर 7 दिन के अंदर शुगर कंट्रोल हो जाती है और या शुगर आपकी कम होना शुरू हो जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे कि जो अर्के गुलाब है, ठीक है, वो आप सिर्फ दिन के वक्त इस्तेमाल करेंगे, फिर रात को इस्तेमाल नहीं करना। रात को सादे पानी के ऊपर खिजरी अमल पढ़ना है बस आपने, क्योंकि ये ना हो कि शुगर एकदम ज्यादा नीचे हो जाए, वो भी खतरनाक होती है। तो इसलिए पहले आप 2 वक्त इस्तेमाल करेंगे, सुबह बाद नमाज फजर नाश्ते से पहले और रात को सोने से पहले। जब आपकी शुगर बेहतर हो जाए तो फिर रात वाला बंद कर देना है, वो सिर्फ सादे पानी पे करना है। इधर जो है सुबह वाला ये अमल सारी जिंदगी चलता रहेगा। इंशाल्लाह कभी आपको दोबारा शुगर की शिकायत नहीं होगी, शुगर अल्लाह के हुक्म से आपकी कंट्रोल लेगी। अगर भाई हफ्ते में 1 आध दफा अर्के गुलाब घर में खत्म हुआ तो टेंशन नहीं लेनी, सादे पानी पे आपने पढ़ लेना है। दूसरा इनाम क्या मिलेगा, जब ये शुगर का इलाज जिस तरह मैंने बताया ऐसे करते रहोगे, कभी दोबारा तुम्हारे ऊपर जादू नहीं चलेगा। अगर जादू है तो अल्लाह के हुक्म से वो 3 हफ्तों के अंदर अंदर टूट जाएगा। अगली बात, वो हजरात जिनकी शुगर डाउन रहती है उन्होंने अर्के गुलाब इस्तेमाल नहीं करना। ये बात बड़ी तवज्जो के साथ सुननी है।
जो जिन लोगों की शुगर हाई रहती है वो अर्क गुलाब इस्तेमाल करेंगे, जब शुगर जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी तो फिर एक वक्त कर देंगे, वो सारी ज़िंदगी चलेगा। और जिन हजरात की शुगर जो है पहले डाउन रहती है उन्होंने अर्क गुलाब इस्तेमाल नहीं करना, उन्होंने सादे पानी के ऊपर खिजरी अमल पढ़ के दम करके उसको पी लेना बाद नमाज फजर और रात सोने से पहले। इंशाअल्लाह अजीज जोलियां उठा के आप दुआएं दोगे अल्लाह के हुक्म से। इस अमल की आप तमाम हजरात को इजाज़त है, जो सोशल मीडिया पे सुने उन्हें भी इजाज़त है। इसके लिए बार बार कमेंट करना या व्हाट्सएप करना या परेशान होना इजाज़त के लिए कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आपकी शुगर ख़त्म हो जाए, आप सुखी हो जाएं, तो हमें और क्या चाहिए। हजूर का एक दुखी उम्मती जो है वो सुखी हो जाए तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी खुशी होगी। ये हमें कम फीस है, इसलिए किसी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। इजाज़त आम है क़यामत तक के लिए। जिसको आगे आप भी बताएं उसे भी इजाज़त है। जहाँ जहाँ तक हो सकता है इस बयान को, इस वीडियो लिंक को जब ये सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाए तो घर घर में जो है इसका लिंक जो है वो लोगों के अंदर शेयर करें, ताकि लोग जो उजड़ रहे हैं बेचारे इलाज करवा करवा के, किसी का भला हो जाए, किसी के भले का हम ज़रिया जो है वो बन जाए। अल्लाह हमारी इस खिदमत को, इस मेहनत को कबूल मंजूर फरमाए। जो दुखी हैं, बीमार हैं, घरों में हैं, हस्पतालों में हैं, अल्लाह सबको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। जो रूहानी मरीज़ हैं अल्लाह उनको भी शिफा दे, जो बदनी मरीज़ हैं अल्लाह उनको भी शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। इंशाअल्लाह कल इसी तरह जो मैंने 7-8 बीमारियां गिनी हैं, इनमें एक शुगर है, एक कैंसर है, एक माइग्रेन है, तो एक एक करके इंशाअल्लाह मैं सबके लिए इलाज बताऊंगा। क्योंकि ये 8-7 बीमारियां अगर इनका इलाज हो जाता है कामयाबी के साथ तो माशरे का, बिलखसूस पाकिस्तानी माशरे का बहुत बड़ा हिस्सा सुखी हो जाएगा। तो अल्लाह हमारी इस मेहनत को, कोशिश को कबूल मंजूर फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।